ناظرین السلام علیکم۔ BBC ایک بہت اہم ادارہ ہے، انہوں نے ایک بڑی اہم صحت کے حوالے سے رپورٹ شیئر کی ہے پچھلے دنوں میں، تو آج ہم بیسیکلی اسی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہم سب سے متعلق ہے۔ یہ رپورٹ کیا ہے؟ یہ کہتی ہے ایک نئی قسم کی بیماری پیدا ہو رہی ہے یا نئے ہیلتھ چیلنج پیدا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو سارے انسانوں کو متاثر کر رہا ہے، اور اس کو یہ لوگ AMR کہتے ہیں، اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس۔ یعنی اس کو WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو بہت بڑا چیلنج کہا ہے، اس کا خطرناک علامت کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ریسرچ کے مطابق ہر سال تقریباً 30 لاکھ بچے ہیں جو موت کا شکار ہو جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، اور یہ بیماری جو ہے پچھلے 5 سال سے پہلے 10 گنا بڑھ چکی ہے۔ یہ چیلنج، ہیلتھ چیلنج بڑھ چکا ہے۔ اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بڑی اچھی میڈیسن جو ہے وہ مؤثر نہیں رہتی ہے، بیماری کے اندر اثر انداز بھی ہو سکتی، اور بیماری جو ہے نارمل بیماری سے مل کے وہ کمپلیکس بیماری میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہیلتھ چیلنج ہے، اس کے بارے میں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے وجوہات میں جو کہا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ وجہ کہی گئی ہے کہ جو سیلف میڈیکیشن ہے، لوگ ضرورت سے زیادہ دوائیاں خود ہی کھاتے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے، یا ڈاکٹر نے اگر ایک دفعہ بتایا ہے اور اسے کہا کہ 10 دن تک دوائی کھانی ہے تو اس کے بعد اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس چیز کو، اور ہمیشہ جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو اس دوائی کو اپنے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں وداؤٹ کنسلٹنگ دا ڈاکٹر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بعد میں ڈرگ ریزسٹنس پیدا کر دیتی ہے، اور اسی سے مائکروبس کے اگینسٹ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا جو ریزن ہے، بڑا ریزن ہے، وہ اوور پرسکرپشن ہے۔ اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر ڈاکٹرز ایک ہی طرح کی 5-6 دوائیاں لکھ دیں گے، اور اس سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں کیا جا رہا ہے ایسا تو وہ کہتے ہیں پیشنٹ سے مطمئن ہوتا ہے۔ پیشنٹ اگر ایک دو دوائی لکھیں تو مطمئن نہیں ہوتے، تو بہرحال ایک اخلاقی طور پہ غلط چیز ہے، اور اس کا افیکٹ جو آ رہا ہے پیشنٹس کے اوپر وہ ریزسٹنس کی شکل میں آ رہا ہے، اور باڈی ریزسٹ کرتی ہے، پھر نئی میڈیسنس کام نہیں کر پاتی ہیں۔ اور تیسرے اس کے ریزن یہی ہے کہ جتنی بھی کیمیکل میڈیسنس ہیں یہ انسان کی امیونٹی ڈاؤن کرتی ہیں، اور اس سے لیور بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے، الٹیمیٹلی وہی اس چیز کے رزلٹ دیتی ہے کہ آدمی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے نئی میڈیسنس کے اگینسٹ، اور انسان کو بھی کام نہیں کر سکتی۔ ان سب کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے، پہلا کام تو یہی ہے کہ پیشنٹس کی اویئرنیس دی جائے کہ سیلف میڈیکیشن سٹاپ ہونی چاہیے، ہر صورت سٹاپ ہونی چاہیے، کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے بچنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ جب بھی کوئی پرابلم ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے، اور ڈاکٹر بھی ایسے رکھیں جو اوور پرسکرائب نہ کرتے ہوں، ایکچوئل پرابلم کو سمجھ کر اس کے مطابق دوائی دیتے ہوں۔ اور دوسرا اس کا ریمیڈیل ایکشن یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کو اوائڈ کیا جائے ٹوٹلی۔ یہیں پر ایسا زیادہ رجحان ہے، ہمارے ہی ڈاکٹر جب باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اینٹی بایوٹکس بالکل استعمال نہیں ہوتی بھی ہے تو بہت ہی لیٹ سٹیج پہ جا کے ڈیزیز میں اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے، اور بڑے سینئر ڈاکٹر جو ہیں وہ صرف اس کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ عام یہ نہیں ہے کہ فرسٹ یا سیکنڈ پرسکرپشن کے اندر وہ اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کر دیں گے۔ تو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ میڈیسن ریزسٹنس یا ڈرگ ریزسٹنس پیدا کر رہی ہیں، تو ان کو اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ اور تیسرا حل یہی ہے اس کا کہ کیمیکل میڈیسن کو لیور کو متاثر کر رہی ہیں، آپ کی امیونٹی کو ڈاؤن کرتی ہیں، جس سے جہاں تک بھی ہو سکے میڈیسن کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر لینے کی ضرورت پڑے تو پہلے نیچرل میڈیسن پہ رہنا چاہیے۔ نیچرل میڈیسن سے باڈی کو سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے ان کے، تو اس طرح لیور کو ڈیمیج نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو آبویسلی یہ جو ایک چیلنج آ رہا ہے، بہت بڑا ہیلتھ چیلنج ہے جسے WHO نے بولا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے بچوں کو بچا لیں گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب پیشنٹس کو خود اپنے طور پہ بھی ایک اویئرنیس لے کے اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں محتاط رویہ خود اختیار کرنا چاہیے۔ سب چیزیں ویسے ہی نہیں چھوڑ دینی چاہیے اوپنلی۔ تو اس لیے یہ ویڈیو اسی کے بارے میں ہم نے بنائی تھی تاکہ پیشنٹس کے بارے میں اویئرنیس ہو، اور اس کے مطابق اپنے فیصلے صحت کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔